کیتھرین کی پاک روح میں آسمانی دلہا کی ذرا سی تحریک سے اس کے حواس پر بے حسی اور سکوت کا عالم طاری ہو جاتا اور اس کا بدن بے جان ہو جاتا اور اس کی انگلیاں اس کی ہتھیلیوں میں اس زور سے دب جاتی کہ جیسے کیلوں سے جڑ دی گئی ہوں۔ اگر کوئی انہیں الگ کرنے کی کوشش کرتا تو ان کے ٹوٹنے کا امکان تھا۔ وہ بند آنکھوں اور اکڑی گردن کے ساتھ گھنٹوں وجد کے عالم میں رہتی۔ اس حالت میں اس کو ہلانا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں مونا لاپا نے دیکھا کہ کیتھرین سکڑی اور اکڑی پڑی ہے تو اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ تب کیتھرین کی ایک اور ساتھی کے چلانے کی آواز پر وہ ہوش میں آ گئی۔ ہوش سنبھالنے پر اسے گردن میں شدید درد محسوس ہوا۔ اگر مونا لاپا تھوڑا سا اور زور لگا کر گردن سیدھی کرنے کی کوشش کرتی تو وہ یقیناً ٹوٹ جاتی۔ ایک شام کیتھرین گھر کے کاموں کو نپٹا کر باورچی خانہ میں کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ اس دن ہنڈیا پکانا کیتھرین کی ذمہ تھا۔ وہ لکڑیاں جلا کر چولہے کے پاس بیٹھ گئی تاکہ گوشت بھونتے ہوئے اسے ہلا سکے۔ وہ ہنڈیا میں کفگیر ہلاتے ہوئے ساتھ ساتھ دلی دعا بھی کر رہی تھی۔ جیسے جیسے آگ تیز چل رہی تھی ویسے ہی کیتھرین کی روح بھی روح القدس کی آگ میں بڑک رہی تھی۔ اچانک اس پر بے خودی کی حالت طاری ہو گئی اور وہ وجد میں آ گئی۔ ایسی حالت میں بھی وہ کفگیر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی لیکن اس کے ہاتھ بے حس و حرکت وہیں تھے۔ اس کی بھانجا لیزا کا گزر وہاں سے ہوا اور اس نے کیتھرین کو وجدانی حالت میں دیکھا تو جا کر آہستگی سے اس کے ہاتھ سے کفگیر لے کر ہنڈیا خود پکائی، لیکن کیتھرین ابھی بھی بے ہوش پڑی تھی۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا، لہذا کیتھرین کو وجد کی حالت میں ہی چھوڑ کر دسترخوان کے فرائض سر انجام دیے اور پھر سب کچھ نپٹانے کے بعد فارغ ہو کر وہ حسب معمول اپنے کمرے میں بچوں کو سلانے چلی گئی۔ اسی اثناء میں وجد کے عالم میں ہی کیتھرین نے کروٹ بدلی تو اس کا جسم جلتی لکڑیوں پر جا گرا، لیکن کیتھرین پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ لہذا تمام کاموں سے فارغ ہو کر جب کیتھرین کی بھانجا لیزا باورچی خانے میں دیکھنے گئی کہ کیتھرین وجدانی کیفیت سے باہر نکلی ہے یا نہیں تو نزدیک پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ کیتھرین ابھی تک وجد کی حالت میں تھی لیکن اس کا بدن کوئلوں کی آگ پر گرا پڑا تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں بے سدھ وہاں پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر لیزا کی دل خراش چیخ نکلی اور ساتھ ہی کیتھرین کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی اور بھاگ کر اس کو آگ کے اوپر کھینچ کر پیچھے ہٹایا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا بدن اور اس کے کپڑے سب صحیح سلامت ہیں۔ آگ نے تو ان کو چھوا تک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز جلنے کی بدبو آ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں پر راکھ کا کوئی چھوٹا سا نشان تک نہ تھا، حالانکہ کئی گھنٹے آگ کے اوپر گری پڑی تھی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دراصل اندرونی آگ جو کیتھرین کی روح میں لگی ہوئی تھی اس نے بیرونی آگ کی طاقت کو ختم کر دیا اور اسے بالکل ناکارہ بنا دیا، نیست و نابود کر دیا۔ کیتھرین نے ہوش میں آتے ہی نہایت عقیدت مندی سے صلیب کا نشان بنایا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔